اخبار دی ٹائمز کے واشنگٹن میں متعین تحقیقاتی صحافی مارک مزیٹی نے 2013 میں انکشافات سے بری ہوئی ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام تھا "دی وے آف دی نائف"۔ اس کتاب کا ذیلی عنوان بھی تھا CIA A Secret Army and War at the Ends of the Earth۔ CIA ایک خفیہ فوج اور اس کی زمین کے کناروں تک جنگ۔ اس کتاب میں اس نے یہ انکشاف کیا کہ نیک محمد وزیر کو قتل دراصل پاکستان اور CIA کے خفیہ معاہدے کے نتیجے میں کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان نے امریکہ کو اجازت دی تھی کہ وہ پاکستان میں موجود اپنے یعنی دراصل امریکہ کے دشمنوں کو مارنے کے لیے CIA کے ڈرون استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی تصدیق پاکستانی جنرل اور ISI کے سابق سربراہ جنرل اسد درانی نے اپنی کتاب پاکستان اڈرفٹ کے صفحہ نمبر 95 پر کی ہے۔ یہ کتاب 2018 میں لندن میں چھپی تھی۔ نیک محمد وزیر 18 جون 2004 کو امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تھا، مگر اس کی موت کی ذمہ داری اس وقت کی پرویز مشرف انتظامیہ نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے سر لے لی تھی۔ لیکن 9 سال بعد پہلے ایک امریکی صحافی نے اور پھر 14 سال بعد ایک پاکستانی جرنیل نے ہمیں یہ بتایا کہ نیک محمد وزیر کو تو دراصل امریکیوں نے اپنا دشمن تصور کرتے ہوئے مارا تھا۔ یہ نیک محمد وزیر کون تھا اور کیوں مارا گیا؟ یہ پاکستانی تاریخ کے ایک ایسے باب کا نقطۂ آغاز ہے جس میں اس ملک کے خون اور بارود میں لتھڑے ہوئے کئی سال ہیں، لاتعداد شہادتیں، بے شمار بیواؤں کے آنسو اور ہزاروں یتیموں کی آہیں ہیں جو آج ہمارے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ کلوشہ جنوبی وزیرستان میں پیدا ہونے والا یہ 29 سالہ نیک محمد 19 سال کی عمر میں افغانستان میں ملا محمد عمر کی حکومت کے قیام کے فوراً بعد افغانستان چلا گیا اور وہاں تقریباً 3000 طالبان کا کمانڈر بن گیا۔ جیسے ہی اکتوبر 2001 میں امریکہ افغانستان میں داخل ہوئے تو وہ واپس وانا وزیرستان آ گیا۔ ان دنوں امریکہ پاکستان سمیت 48 اتحادیوں کے ساتھ افغانستان پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے میں مصروف تھا۔ اپریل 2004 کی وہ رپورٹ جو امریکہ پاکستان تعلقات پر مبنی تھی اور جو امریکی کانگریس کے سامنے پیش ہوئی، اس کے مطابق پاکستان نے افغانستان کی سرحد پر 1,75,000 فوجی تعینات کر دیے تھے تاکہ افغانستان سے بھاگنے والوں کو پکڑ کر امریکیوں کے حوالے کیا جائے۔ یہی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان نے 442 مشتبہ افراد کو پکڑا، جن میں سے 346 کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ نیک محمد وزیر پر یہ الزام تھا کہ وہ اپنے علاقے میں افغانستان سے بھاگ کر آنے والوں کو پناہ دینے میں مدد کرتا ہے۔ اس نے اپنی ایک تنظیم جیش القبہ الجہادی السرائے عالمی کے نام سے بھی بنا لی۔ پاکستان امریکیوں کے ساتھ مل کر اس وقت وزیرستان کے علاقے میں القاعدہ کے چھپے ہوئے افراد کو تلاش کر رہا تھا اور وہاں پر رہنے والے ہر شخص کو سہولت کار سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں افواج پاکستان کے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل محمد صفدر نے امن قائم کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا اور نیک محمد کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا۔ اس امن معاہدے سے قبل 16 مارچ 2004 سے 23 مارچ 2004 تک ایک 7 روزہ مشہور مارکہ بھی برپا ہو چکا تھا جسے امریکی وانا کی جنگ بیٹل آف وانا کہتے ہیں۔ امریکی بتاتے تھے کہ یہ جنگ ایمن الجواہری کی قیادت میں افواج پاکستان کے ساتھ لڑی جاتی رہی، لیکن کئی ماہ بعد ISPR نے بتایا کہ دراصل وہاں تو ازبک لیڈر طاہر یلداشوف چھپا ہوا تھا۔ طاہر کے بارے میں بعد میں عالمی میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ اسے امریکی خود نکال کر لے گئے تھے کیونکہ وہ اسے اپنا اثاثہ ایسٹ سمجھتے تھے۔ اپریل 2004 میں معاہدہ ہوا اور نیک محمد کی تصاویر دنیا بھر کے اخبارات میں ایسے شائع ہوئیں جیسے چی گویرا کی بغاوت تسلیم کر لی گئی ہو۔ لیکن 6 جون 2004 کو پاکستانی سرزمین پر پہلا ڈرون حملہ ہوا اور نیک محمد مارا گیا۔ علاقہ آگ و خون کی طویل جنگ میں غلطاں ہو گیا۔ جنرل محمد صفدر نے مئی 2005 میں ایک بار پھر سراروگا قلعہ میں نیک محمد کے بعد بیت اللہ محسود سے امن معاہدہ کیا، جس کے تحت یہ طے پایا کہ القاعدہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا جائے گا اور اگر کوئی ان کا کارکن مل گیا تو اسے پاک فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ جنرل محمد صفدر نے بیت اللہ محسود کو خصوصی ہار پہنایا اور مجمع سے نعرہ تکبیر کے ساتھ بیت اللہ محسود کو امن کا سپاہی بھی کہا گیا۔ اس کے بعد بیت اللہ محسود بھی 5 اگست 2009 کو CIA کے ڈرون حملے میں مارا گیا۔ رحمان ملک وزیر داخلہ سے لے کر وائٹ ہاؤس کے ترجمان رابرٹ گیبز تک سب نے اس کا اعلان نہ کیا، مگر حکیم اللہ محسود نے خود BBC کو فون کر کے اس کی موت کی اطلاع دی۔ ان دونوں امریکی ڈرون حملوں کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان کی سرزمین پر مکمل امن قائم نہ ہو سکا۔ امریکہ ایک قبائلی علاقوں میں داخلت سے علیحدہ تو ہوا، اس نے اپنی سرزمین
سرپرستی میں افغانستان میں بھارتی قونصل خانے کھلوائے اور وہاں سے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو نہ صرف سپورٹ کیا گیا بلکہ انہیں مالی اور عسکری معاونت بھی کی۔ 15 اگست 2021 وہ دن تھا جب افغانستان سے امریکہ اور عالمی اتحادی افواج شکست کھا کر واپس روانہ ہوئیں اور راوی پاکستان کی مغربی سرحد پر چین لکھنے لگا۔ بلوچستان اور قبائلی علاقہ جات میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آ گئی۔ ایسے میں امارات اسلامی افغانستان نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر ٹی ٹی پی کے افراد کو واپس پاکستانی معاشرے میں ضم کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ دونوں جانب سے طویل مذاکرات شروع ہو گئے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگوں میں یہ طے پایا کہ ٹی ٹی پی کے 50,000 کے قریب افراد کو کیسے اور کس طرح واپس آباد کیا جائے گا۔ جیلوں میں قید لوگوں کو رہا کیا جانے لگا اور مقدمات واپس ہونا شروع ہو گئے۔ صرف ایک معاملہ ایسا تھا جس پر مذاکرات خاصے الجھ گئے تھے۔ ٹی ٹی پی کے افراد اپنے ساتھ اسلحہ لانا چاہتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں ان کو لاتعداد قبائلی زوما سے خطرہ ہے، لیکن حکومت پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس طرح حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ یہ معاملہ گفت و شنید کے مرحلے میں تھا۔ ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ عمران خان حکومت اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی یہ مذاکرات تسلسل سے جاری رہے۔ پاکستان کا وفد مذاکرات کے سلسلے میں اس وقت کابل میں تھا کہ جب 31 جولائی 2022 کو کابل شہر پر میزائل سے حملہ ہوا اور ایک اطلاع کے مطابق ایمن الظواہری مارا گیا۔ طالبان حکومت نے فوراً پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات سے انکار کرے کہ امریکہ نے اس کی فضائی حدود استعمال نہیں کی ہیں۔ جواب گوں میں دیا گیا اور کوئی واضح بات نہ کی گئی۔ اس کے بعد پاکستانی وفد اگست 2022 میں ناکام واپس آ گیا اور امن کی تمام راہیں بالکل ویسے ہی ایک امریکی میزائل نے مسدود کر دیں جیسے 2004 اور 2009 میں امریکی ڈرونز نے پاکستان کو آگ اور خون کے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ کیا اب بھی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ پشاور کا دھماکہ کس نے کرایا ہے؟ طالبان نے تو ذمہ داری قبول نہیں کی، تو پھر کون ہے جو کبھی ڈرونز، کبھی میزائل اور کبھی اپنے پالتو دہشت گردوں کے ذریعے ہمارا سکون برباد کرتا ہے؟